نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث، اس کا مفہوم اور وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدین النصیحہ۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں ایک دن یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین خیر خواہی اور مخلص ہونے کا نام۔ جو دیندار انسان ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے اور مخلص ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی طرف سے سوال کیا گیا، لمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کس کے ساتھ مخلص ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا للہ، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، ولی کتابہ، اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، ولی رسولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، ولی عامتہم، اور عام مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو جس طرح زبان سے اپنا رب، خالق، مالک، معبود برحق کہتے ہو، اپنے عمل سے بھی اس بات کو ثابت کرو۔ اللہ کی کتاب کو جس طرح بظاہر عظمت والی کتاب کہتے ہو، اس کی تعظیم کرتے ہو، اپنے عمل سے بھی اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کرو اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرو۔ رسول کو جس طرح اللہ کا رسول برحق سمجھتے ہو اور اپنی زبان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، اس طرح اپنے عمل سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا اظہار کرو۔ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ بھی مخلص ہو جاؤ۔ جو بھی تم پر حاکم وقت مقرر کیا گیا ہے اس کے ساتھ مخلص ہونا، اس کے پیچھے بھی اس کی خیر خواہی کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، اس چیز کو اختیار کرنا، اور عام تمام مسلمانوں کے ساتھ مخلص اور سچے ہو۔ اس حدیث کا جو آخری حصہ ہے اس پر کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تمام مسلمانوں کے ساتھ، عامت الناس کے ساتھ مخلص اور سچے ہو، خیر خواہ بن جاؤ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، فلاں آدمی یا فلاں میرا دوست، وہ یار میرے ساتھ بڑا مخلص ہے، میرا خیر خواہ ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی وہ میرے ساتھ سچا نہیں ہے، میرے ساتھ مخلص نہیں۔ مسلمان اور دیندار انسان، اس کی دینداری کا تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الدین النصیحہ۔ دین تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ مسلمان اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ سچا ہو، مخلص ہو اور خیر خواہ ہو۔ اور دین اسلام کے احکامات بھی ہمیں اسی بات کا درس دیتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کے مسلمانوں پر کچھ حق ہے، فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے، آپ نے فرمایا وہ 6 ہیں۔ ان میں سے پہلا حق بیان فرمایا کہ جب بھی ملاقات کرو تو سلام کرو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ ہم نے اس سلام کے معنی اور مفہوم کو سمجھا نہیں، اس لیے ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے پرائے جان پہچان ہو نہ ہو، کسی سے بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، منہ پر السلام علیکم وعلیکم السلام کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے معنی نہیں سمجھا۔
لیکن اگر حقیقت میں ایک بندہ مومن جب سلام کرتا ہے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے کہ کس طرح مجھے دین اسلام اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ مخلص اور سچا ہونے اور خیرخواہ ہونے کا سبب دیتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے مسلمان بھائی کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں تمام آفات اور تکلیفوں اور پریشانیوں اور بیماریوں سے سلامتی میں رکھے. اللہ کی رحمتوں کا تجھ پر نزول ہو. اللہ کی طرف سے جو کچھ تجھے خیر اور بھلائی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکات نازل فرمائے. یہ اتنی بہترین دعا ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں لیکن معنی اور مفہوم کو سمجھے بغیر دل سے نہیں دیتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے. اس لیے ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں, وعلیکم السلام کر رہے ہوتے ہیں, نہ دل کے خلوص اور سچائی کے ساتھ کسی کو دعا دینے کا ارادہ ہوتا ہے, نہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے. اس کو کس نے سمجھا؟ مدینہ کے یہودیوں نے سمجھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ یہودی تم پر بہت زیادہ حسد کرتے ہیں. کس بات پر؟ تمہارے امام کے پیچھے وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہنے پر اور تمہارے ایک دوسرے کو سلام کرنے پر. یہودی چڑھتے ہیں, حسد کرتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, اس میں یہودیوں کا چڑھنے کا کیا سوال ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے کہ کیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ 7 مرتبہ 10 مرتبہ ملتا ہے اور بار بار ایک دوسرے کو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے سلامتی تجھ پر نازل ہو, اللہ کی رحمتوں کا تجھ پر نزول ہو, اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہو. دونوں ایک دوسرے کو اتنی دعائیں دیتے ہیں. ان دعاؤں دینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مخلص اور خیرخواہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف واقعات ذکر کیے. سلیمان علیہ السلام کے مختلف واقعات تھے, ان میں بڑے سبق ہیں. ایک واقعہ فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. فرمایا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی پر داخل ہوئے جہاں چونٹیوں کے بہت زیادہ بل تھے اور چونٹیاں بہت زیادہ تھیں. یہاں سے ان کا گزر ہونے لگا تھا. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ مختلف جو معجزات دیے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ جانوروں, چرند پرند سب کی زبان کو سمجھتے تھے. تو ایک چونٹی اس لشکر کے آتے ہوئے اپنی تمام قوم کی چونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے رون دے اور ان کو شعور ہی نہ ہو. انہیں کیا معلوم چھوٹی چھوٹی چونٹیاں چل رہی ہیں, وہ لشکر گزرے گا اور تمہیں رونتا ہوا چلا جائے گا, اس لیے جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو. اس واقعے میں جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں, ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلم امہ کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ ایک چونٹی سے سبق سیکھو جو اپنی قوم اپنی برادری کے ساتھ دیکھو کتنی مخلص ہے, کتنی سچی ہے, کتنی خیر خواہ ہے کہ ایک آفت آنے لگی ہے تو یہ نہیں کرتی کہ خود بھاگ کر جان چھڑا لے بلکہ اپنی پوری قوم کو مخاطب کرتی ہے اور ان کو متنبہ کرتی ہے کہ خبردار جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں تمہارا نقصان نہ ہو جائے. سبق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیرخواہ ہو. جب کوئی آفت, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی کسی نقصان کا اندیشہ ہو تو ایک مسلمان کے خیرخواہ ہونے اور اپنے مسلمان بھائیوں سے مخلص ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو بچاتا ہے اس طرح اپنے ہر مسلمان کو بچانے کی فکر ہو. آپ راستے سے جا رہے ہیں,
آپ نے دیکھ لیا کہ راستے میں ایک کھڈا ہے، ایک گٹر کھلا ہوا ہے، اب آپ کو نظر آ گیا، آپ نے سائڈ سے نکل لیا، یہ تو اپنا آپ کو بچانا ہوگا۔ لیکن الدین النصیحہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیندار کی دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے مخلص اور خیر خواہ اور ان کے ساتھ سچا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا کہ دوسرے مسلمان بھائی بھی یہاں سے گزریں گے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر نہ پڑے اور وہ اس گڑھے کے اندر گر جائے، اس گٹر کے اندر گر جائے، ایسا کوئی انتظام کر دے جس سے دوسرے مسلمان تکلیف سے، آفت سے محفوظ ہو جائے۔ کوئی پتھر رکھ دیا، کوئی اور علامت رکھ دی تاکہ گزرنے والا خبردار ہو جائے اور وہ اس تکلیف سے بچ جائے۔ جس طرح اس چیونٹی نے اپنی قوم کو خطاب کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، یہ اللہ کی طرف سے اسباق ہے ان واقعات کے اندر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیندار انسان کے دیندار ہونے کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں عامت المسلمین کے ساتھ مخلص اور سچا ہونا چاہیے، ان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر خواہی کا درس دیا کرتے، سبق دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا، اے ابو ذر جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ کیا کرو اور اپنے محلے والوں کا خیال رکھو۔ مدینہ میں ان دنوں ہر وقت یا روزانہ وہ روٹیاں اور سالن یہ چیزیں نہیں بنتی تھی، اکثر خوراک کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بھی یہی حالت تھی۔ جس طرح اماں عائشہ کی رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہم سنتے ہیں، 2-2 3-3 چاند نکل آتے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی سے گزارا ہوا کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا جب تمہاری حیثیت کسی دن ایسی ہو، اتنا اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے کہ تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو تھوڑا پانی زیادہ کر دو اور کچھ اپنے محلے داروں کا بھی خیال کر دو، ان کو بھی بھیج دو، وہ بھی اس دن سالن کے ساتھ روٹی کھا لیں۔ یہ خیر خواہی ہے، یہ مخلص ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مخلص اور سچائی اپنے اصحاب کے ساتھ اختیار کرتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور راستے میں دیکھا کہ ایک نوجوان نئی عمر کا لڑکا، اس نے ایک بکری ذبح کی ہے اور اس کو لٹکا کر اب اس کی کھال اتارنے لگا ہے، چمڑا اس سے اتر نہیں رہا اور زور لگا رہا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں اب عید الاضحیٰ آئے گی تو اناڑی کسائی نکلتا ہے، وہ کس طرح گوشت کا بیڑا غرق کرتے ہیں، کھال کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، حتیٰ اوریکا، میں تمہیں سکھلاتا ہوں کہ کھال جانور کی کیسے اتارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آستین اوپر کی اور گوشت اور کھال کے بیچ میں اپنا ہاتھ داخل کیا، جس طرح ماہر کسائی کھال اتارتے ہوئے اپنا ہاتھ داخل کرتا ہے، اس طرح آپ سب نے ہاتھ داخل کیا اور آپ کا ہاتھ بغل تک اندر کھال میں داخل کیا، کھال مکمل اتاری اور آپ نے فرمایا یا غلام ہاکذا فصلح، اے بچے اس طرح کھال اتارتے ہیں، یہ طریقہ ہے کھال اتارنے۔ اب آپ دیکھیں ایک راستہ ہے، ایک نوجوان لڑکا کوئی بھی ہے وہ کھال اتار رہا ہے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں۔ کام کیسا ہے کہ اس میں کپڑے بھی خراب ہو سکتے ہیں، ہاتھ بھی خراب ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خواہ کہ ایک کام، ایک ہنر مجھے آتا ہے تو میں اپنے مسلمان بھائی کو بتلا دوں، سکھلا دوں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر مجھے کوئی کام آتا ہے، کوئی صلاحیت ہے اور مجھے کوئی ہنر ہے میرے پاس، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں۔ اس ہنر کے ذریعے، اس صلاحیت کے ذریعے میں اکیلا مال کماؤں، کوئی اور نہ کمائے۔
یہ آج ہمارے مسلمانوں کی سوچ. آپ دیکھیں نا کتنے ایسے حکیم بڑے بڑے دانا جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کا بڑا علم عطا کیا, بڑے بہترین ان کے پاس نسخے تھے, لیکن انہوں نے امت کے ساتھ, عامت المسلمین کے ساتھ بدخوائی کی, خیرخوائی نہیں کی, اور کسی کو نسخہ نہیں بتاتے تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں ایسے افراد, ایسے لوگ, ایسے طبیب اور حکماء موجود ہیں جو اپنے نسخہ نہیں بتائیں گے کسی کو اپنا شاگرد نہیں بنائیں گے. ہوتا کیا ہے, اپنے دل میں وہ علم اور وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ صلاحیت اور وہ نسخہ دل میں رکھ کر اپنے ساتھ قبر میں لے جاتے ہیں, لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کی خیرخواہی نہیں کرتے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے جب تک میں زندہ ہوں یہ نسخہ میرے پاس رہے, لوگ میرے پاس آئے, میں ان کو مہنگے سے مہنگے داموں یہ نسخہ بیچوں, بنا کر دوں, کسی کو ترکیب بتاؤں گا نہیں. یہ بدخوائی ہے, امت کے ساتھ بدخوائی ہے, عامت المسلمین کے ساتھ بدخوائی ہے. یہ چیز صرف ان کے معاملے میں نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں عام ہے. عام دیکھ لیں, ایک دفتر ہے, اس میں ایک نوجوان نیا بھرتی ہوا ہے. اب جو پہلے وہاں پر موجود سینئر لوگ ہیں جو فائلیں بنا رہے ہیں, جو اور دیگر کام کر رہے ہیں, وہ اس کو سکھائیں گے نہیں. وہ علم, وہ صلاحیت, وہ ہنر بتلانے میں کنجوسی کریں گے. پہلے اس کو گھمائیں گے, پانی لے کر آؤ, یہ کر کے آؤ, فلاں کرو, فلاں میرا کام کرو. بھائی ایسے نہیں سیکھا جاتا, ہم نے داڑیاں سفید کی ہیں, ایسے ہم نہیں بتائیں گے, اس میں ٹائم لگے گا تمہیں. گھماتے رہیں گے, گھماتے رہیں گے, رلاتے رہیں گے, علم بتائیں گے نہیں, خیر خواہی نہیں کریں گے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ. بندہ سچا ہو جائے, مخلص ہو جائے, یہ نہیں کریں گے. مارکیٹوں میں دیکھ لیں, مکینک بیٹھا ہے, کوئی مستری بیٹھا ہے, کوئی بیوہ بہن ہماری مسلمان اپنا یتیم بچہ اس کے پاس لاتی ہے کہ بھائی جان اس میرے بچے کو بھی کوئی ہنر سکھا دو, کوئی مکینک کا کام سکھا دو, کوئی علم اس کو بتا دو, کل کو یہ میرا بچہ مجھ بیوہ کا اور اپنی یتیم بہنوں کی کفالت کرنے والا بن جائے. کبھی خیر خواہی نہیں کرے گا. اس بچے کو 2 سال 4 سال 5 سال گھماتا رہے گا, گالیاں دیتا رہے گا, ہنر نہیں دے گا. آج ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبق دے رہے ہیں. ایک ہنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتا تھا, ایک نوجوان بچہ, اس نے کہا بھی نہیں, لیکن یہ الدین النصیحہ, مسلمان دیندار آدمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ مخلص, سچا اور خیر خواہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھا رہے ہیں. کاروبار کو دیکھ لیں, مجھے کاروبار میں بڑا تجربہ ہے, مجھے معلوم ہے کہ مال کہاں سے خریداری کرنی ہے, کس طرح سنبھالنا ہے, کس طرح مینٹین کرنا ہے, کاروبار کس طرح کرنا ہے, کس طرح گاہک کو منہ دینا ہے. کسی نے نئی دکان کھولی, میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گا, بھلے نقصان کرے. میرے دل اور دماغ میں شیطان نے یہ تسلط اپنا بٹھا رکھا ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ خیرخواہی نہیں کرنا, کہیں وہ تم سے آگے نہ نکل جائے, وہ زیادہ نہ کما جائے, تمہاری روٹی نہ چھین جائے, وہ کہیں ایسے نہ ہو کسٹمر وہاں چلے جائیں. دیندار ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, حاجی, نمازی, پکے, لیکن اپنے کسی مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے اور اس کے ساتھ مخلص ہونے کا تصور نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بڑا خیال رکھتے, معمولی چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال رکھتے, بڑا احساس کرتے. غزوہ بدر کا واقعہ ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تعداد میں بھی کم تھے اور اسلحہ سواریاں وغیرہ بھی کم تھی. ایک ایک اونٹ پہ 4 5 5 بندے باری باری سوار ہوتے. مسلم احمد کی روایت ہے, ایک اونٹ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ عنہ, 3 بندے باری باری سوار ہونے کی باری مقرر ہوگی. مدینہ سے تب جانا ہے بدر تک. دونوں اصحاب سیدنا علی اور ابو لبابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نحن نمشی عنک, آپ کی طرف سے پیدل ہم چلیں گے, آپ مسلسل سوار رہیں
اور جو میری باری ہے سوار ہونے کی اللہ کے رسول، اس میں بھی آپ سوار رہیں۔ ابو لبابہ کہتے ہیں میری باری میں بھی اللہ کے رسول آپ سوار رہیں، ہم آپ کی طرف سے پیدل چلیں گے۔ آفر کتنی پیاری ہے، بڑی پیاری آفر۔ مدینہ سے بدر تک جانا ہے اور مدے سے سوار ہو کر جائیں، بندے دونوں آفر دے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کا کوئی پیر ہوتا، وہ کہتا مریدوں کو تمہاری اس فعل کی وجہ سے تم پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے دونوں صحابہ، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقت والے بھی نہیں، اور میں تم سے زیادہ اس اجر سے بے پرواہ بھی نہیں۔ جس طرح تم چاہتے ہو کہ ہم پیدل اللہ کی راہ میں سفر کریں اور ہمیں اجر و ثواب ملے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا ہی چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں سوار بھی ہوں اور اللہ کی راہ میں پیادہ بھی چلوں، تاکہ مجھے بھی اجر و ثواب حاصل۔ اپنی باری پر ہر ایک سوار ہوگا اور اپنی باری پر ہر ایک پیدل چلے گا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خیر خواہ، اس قدر سچے اور اپنے اصحاب کے ساتھ اس قدر مخلص۔ ایک اور موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آ رہے ہیں۔ طویل حدیث ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی، اس کو مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ جابر رضی اللہ عنہ کے پاس اونٹنی تھی جو بڑی کمزور اور پورے لشکر میں سب سے پیچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کا خیال رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں پیچھے پیچھے رہتے، تو جو کمزور ہیں ان کو ساتھ ساتھ آگے لے کے چلتے رہے۔ آپ نے دیکھا کہ جابر کی اونٹنی تو سب سے ہی پیچھے، بالکل چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا کیے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اپنی چھڑی اس اونٹنی کو ماری، اونٹنی طاقتور ہو گئی اور تیز ہو گئی، دوڑتے ہوئے وہ اونٹنی لشکر میں سب سے آگے چل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو تیز کیا، جابر رضی اللہ عنہ کے برابر لایا، کہا جابر یہ اونٹنی مجھے بیچو گے؟ جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول بیچوں گا نہیں، یہ آپ کو گفٹ دیتا ہوں، آپ سے قیمت کیا لینی؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بیچو، قیمت طے کرو۔ قیمت طے کی اور جابر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول مدینہ تک میں سوار ہوں گا، اس کے بعد اونٹنی آپ کے حوالے کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ مدینہ پہنچے، جابر رضی اللہ عنہ اونٹنی لے آئے، اللہ کے رسول یہ اونٹنی لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا بلال ان کو قیمت ادا کرو، دراہم دیے اور اونٹنی وصول کی۔ جابر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ پچھلے غزوہ احد میں ان کے والد شہید ہو گئے اور ڈھیر سارا قرضہ اپنے اوپر چھوڑ گئے۔ جابر نئی عمر کے ابھرتے ہوئے نوجوان، کوئی تجربہ نہیں کمائی کمانے کا، محنت کرنے کا کوئی پتہ نہیں۔ الٹا ایک حدیث کے مطابق جابر رضی اللہ عنہ کی 7 بہنیں تھی، دوسری حدیث کے مطابق 9 بہنیں، جن کا بوجھ وہ جابر رضی اللہ عنہ کے اوپر، ابو ڈھیر سارا اپنے اوپر قرضہ چھوڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی جابر رضی اللہ کے دی، آپ نے درہم دینے کا حکم دیا، جابر جانے لگے، آپ نے فرمایا جابر ادھر آؤ، خذ درہمک وجملک فہو لک، فرمایا یہ اونٹنی بھی لے جاؤ، یہ دراہم بھی لے جاؤ، یہ تمہارے ہوئے، لے جاؤ۔ یہ اپنے غریب صحابہ کا خیال رکھنے کا انداز تھا۔ کسی کی مدد کرنی ہو، آپ دیکھیں کوئی ریڑی والا، کوئی سبزی فروخت کرنے والا، کوئی فروٹ ٹھیلا لگانے والا، کوئی اور غریب ساتھی ہے، کیسے بیچارہ گزارا کرتا ہوگا۔ ہماری طبیعت کیا ہے کہ اس سے رعایت کروانی ہے۔ شاپنگ سینٹروں میں جائیں گے، وہاں مال میں جائیں گے، جو قیمت لکھی ہوئی ہے پوری کی پوری ادا کریں گے۔ کبھی نہیں کہتے بھائی کچھ رعایت کرو، کچھ کم کرو، نہیں بےزتی ہو جائے گی بھائی، یہاں فکس پرائز ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی غریب ٹھیلے والا دیکھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ شاید یہ ہم سے 2 روپے کما کر کہیں کہ بنگلہ نہ بنوا لے، اس سے کم کروائیں گے، اس سے کم کروائیں گے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ کہیں یہ 2-4 روپے زیادہ نہ کما لے۔ ایسے موقع پر الدین النصیحہ، مسلمان اپنے تمام مسلمان بھائیوں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ تقاضا کیا ہے؟ کبھی 100 روپے کی چیز لے کر 500 کا نوٹ دے کر نکل جائے،
کبھی پیسے دے کر سامان بغیر اٹھائے نکل جائیے. اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی، ان کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ مخلص اور سچا ہونا، اس کا تقاضا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ سکھاتی ہے، آپ کی تعلیمات یہ سکھاتی ہے. مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوتا ہے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے دیوار کے اندر اینٹیں لگی ہوئی ہیں، ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیے ہوئے ہے، سپورٹ کیے ہوئے ہے، سپورٹ دیے ہوئے ہے، سہارا دیے ہوئے ہے. اگر یہ سب جدا ہو جائے، جس طرح ہم آج کہتے ہیں کہ بھائی اپنا کماؤ اپنا کھاؤ، میرے قریب نہ ہو، اپنا اپنا، اگر یہ ساری اینٹیں نکل جائیں اور کہیں ہم ایک دوسرے کو سہارا نہیں دیں گی تو یہ دیوار کھڑی ہو سکتی ہے. یہ مسلم قوم کی دیوار اور یہ عمارت مسلم امہ کی کب بنے گی؟ جب المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. آپ نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہونا چاہیے جس طرح اینٹیں ایک دوسرے کے لیے سہارا ہیں، سپورٹ ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے ہوئے ہیں. اس طرح مومن دوسرے مسلمان بھائی کا سہارا ہو، اس کو سپورٹ کرنے والا، اسے مضبوط کرنے والا، اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے والا مومن ایسا ہونا چاہیے. فرمایا مومنوں کو تو اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، تعلق، ایک دوسرے پر شفقت، اس میں ایسا ہونا چاہیے جیسے کمثل جسد، جیسے ایک جسم ہے، ایک جان ہے. ان اشتکا منہا عضو، اگر ایک عضو کے اندر کوئی درد ہے، تکلیف ہے، سارا جسم بخار محسوس کرتا ہے اور ساری رات بیدار رہتا ہے. میرے ٹانگ میں درد ہو جائے مجھے پوری رات نیند نہیں آتی، دانت میں تکلیف ہو جائے میں پوری رات سو نہیں پاتا. پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، بخار محسوس کر رہے ہیں. فرمایا مومن ایسے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھیں، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو دل میں خوش نہ ہو کہ اچھا ہوا اس کا نقصان ہو گیا. یہ مومن کا کردار نہیں. مومن تو فرمایا دیندار ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہو، چہرے پر سنت رسول سجانے والے ہو. تقاضا یہ ہے دینداری کا، الدین النصیحہ. مومن مسلمان دیندار وہ خیرخواہ ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مخلص اور سچا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ ہم مخلص ہوں تو اس کا نقصان نہیں چاہتے، اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں. اپنی اولاد کے ساتھ دیکھیں ہم مخلص ہیں، اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ مخلص ہیں، والدین کے ساتھ مخلص ہیں. اس طرح فرمایا دینداری کا تقاضا یہ ہے وَلِعَامَّتِهِمْ، اپنے عام تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس طرح مخلص اور سچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ مخلص اور سچا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.